Assalamu alaikum. Welcome back. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your host Samreen Shah اور ہم لے کر آئے ہیں ایپیسوڈ نمبر 14. معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ میں جو ہے کیا کہتے ہیں 5 days کا میں نے بریک لیا تھا. میں نے فیس بک پیج پہ بھی اناؤنس کر دیا تھا اور کلاسک انٹرٹینمنٹ کمیونٹی پیج پہ بھی یہ جو آپ لوگ کمیونٹیز میں پڑھتے ہیں اس میں بھی ایک نوٹ لکھوا دیا تھا کہ میں 5 days محرم کے احترام کا بریک لے رہی ہوں. دوسرا ان دنوں بارشیں بھی بہت ہو رہی تھی تو میری فائلز بہت ہیوی ہوتی ہیں اور ویڈیو میکرز کے لیے بھی بڑا ایشو ہو رہا تھا, تو ہم نے کہا بڑا آرام سکون سے 4-5 days کا ایک بریک بھی لیں گے اور ناول کو شروع کریں گے. میں نے مانتی ہوں میں نے کہا تھا کہ جولائی میں ڈیلی بیسس پہ آئیں گے, لیکن میرے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا. اینڈ آبویسلی بات ہے یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں آپ کو احترام کرنا ہوتا ہے. مگر کچھ لوگوں کی بات پہ مجھے اتنی ہنسی آئی, مطلب آپ لوگ جان بوجھ کے یار کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں جتنا بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کروں کوئی نہ کوئی لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار آپ تھوڑی سی توقع لگاؤ کہ رائٹر کیوں نہیں دے رہی, تھوڑا سا چیک ان کرو, اس کے پیج پہ جاؤ, کمیونٹی چینل پہ پہنچو. تانے میں نے مارنا شروع کر دیتے ہو کہ بھائی آپ تو ماشاء اللہ سے بڑی ریگولر ہیں, آپ کدھر گئی نیکسٹ ایپیسوڈ, کہاں گئی ایپیسوڈ. خود بھی ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اس ٹائم پہ بندہ کہاں ناولز اور کہاں انجوائمنٹ کر سکتا ہے. سو وی ہیو ٹو رسپیکٹ سم ڈیز. ان ڈیز میں ہم لوگ نہیں شگل میلہ لگا سکتے. تو بہرحال آئی ایم بیک ٹو دا روٹین. مگر اب کیا ہے, کیونکہ اگست آ چکا ہے, مائی ورک از آلسو اسٹارٹنگ اور میرا کام بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے جس میں ارشکا کو کیپ اپ رکھنا بہت مشکل تھا. مطلب جون جولائی کی چھٹیاں گئیں جہاں پہ آپ اپنا ریگولر کام کر سکتے تھے. ناؤ سب بیک ٹو روٹین, بیک ٹو ورک. سب کی یونیورسٹیز کھل رہی ہیں, سب کی جابس کا ہے معاملہ سب کا. تو میرے لیے روٹین جو ہے وہ مزید ٹف سے ٹف ہوتی جا رہی ہے. بٹ انشاءاللہ آپ کو ایک دن چھوڑ کے ہی ناول ڈیلیور کیا جائے گا. کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی. کبھی نہ کبھی میں آپ کو اسپیشل ایپیسوڈز بھی دے دیا کروں گی رشکا کی, اور جو اس کی جو لینتھ ہے وہ بھی مطلب ایک کوالٹیڈ بیس ہی رہے گی, 15-16 منٹس کی یا 18 منٹس کی میکسیمم, اور منیمم زیادہ سے زیادہ 13 یا 14 منٹس کی ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں کو پلیز میرے ساتھ بیئر کرنا پڑے گا. یہ اگست تھوڑا سا میرے لیے ٹفسٹ منتھ ہے کیونکہ بہت ساری زندگی میں چینجز آ رہی ہیں, مصروفیات آ رہی ہیں. تو میرے ساتھ کیپ اپ رکھنا, میں نے کوشش بھی کی کہ میں نے آپ لوگوں سے جس طرح وعدہ کیا تھا کہ میں ڈیلی بیسس پہ دوں گی, وہ پھر مشکل ہو گیا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ کل بھی دوں قسط, لیکن ایک دن چھوڑ کے ہی آئے گی قسط. مزید باتیں نہیں کرتے, قسط کو شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کا میں نے بہت اس دفعہ وقت لیا و تنگ کیا. لیکن اب ہم بیک ٹو دا روٹین آ رہے ہیں اور شروع کرتے ہیں ارشکا کی قسط نمبر 40. اعلان مصطفیٰ. ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانے کا اختتام ہوا تو رمشا آنٹی اٹھ کر ڈشز اٹھانے لگی, مگر ہم سب کو روکا کہ وہ ابھی میٹھا یہیں لائیں گی. مجھے ایسے بیٹھتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا. اٹھ کر ان کی مدد کرنے لگا پلیٹ اٹھاتے ہوئے. جب اسی لمحے سکندر انکل بھی اٹھ کھڑے ہوئے اپنی بیوی کی مدد کرنے. 1 منٹ کو میں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے, پھر ان کی آنکھوں کی گھوری جو ان کے بیگم کو دیکھ کر غائب ہو گئی تھی مجھے دیکھتے ہی نمودار ہو گئی. سر آپ بیٹھیے, میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں, میں نے شائستگی سے کہا. رہنے دو لڑکے, مجھے حق ہے صرف اپنی رے کا کام کرنے کا. اس بات پہ رمشا آنٹی اور ارہا کی ہنسی چھوٹی. ہم دونوں ان کو دیکھنے لگے حیرت سے. پاپا کرنے دیں علی کو کام, وہ ممی کے امپریس ہرگز نہیں کر رہا, اس کی واقعی عادت ہے. تمہیں بڑا پتہ ہے اس کے بارے میں ڈونا پرنسس. سکندر بھائی نے آنکھیں اپنی بیٹی پہ نکالی. مجھے اچھا نہیں لگا. مانا وہ باپ ہیں مگر میری ریا کو ایسے تو مت دیکھیں. توبہ, آپ سب مل کر اٹھا لیتے ہیں. ارو اٹھو شاباش. پھر رمشا آنٹی نے ایک طرح سے سمارٹ موو کیا اور ہم سب نے مل کر مدد کی. میں نے زیادہ برتن اٹھا لیے. اب سکندر انکل کے سامنے ثابت کرنا تھا. مانا کہ گھوڑا بن گیا ہوں, مگر گھوڑوں جیسی طاقت اور پھرتی ہے مجھ میں. آپ کے گھر برتن بہت اکٹھے ہو گئے ہیں, کیا میں انہیں ڈش واشر میں ڈال دوں؟ مجھے الجھن بھی ہوئی, ساتھ میں برا لگا کہ رے آنٹی کے اتنے برتن اکٹھے ہو گئے.
رمشا آنٹی مجھے پھر میرے پیچھے ڈیول میرے فیوچر کے سسر جی کو کھڑا دیکھنے لگی، جو یقیناً اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھ رہے تھے تاکہ میری پٹائی نہ لگا سکے۔ زیادہ شوق ہو رہا ہے تو برتن بھی دھو سکتے ہو لڑکے۔ میں مڑا۔ آپ کہتے ہیں تو دھو دیتا ہوں سر، میں مسکرا کر بولا۔ ان کے ماتھے پہ 2-3 بل آ گئے۔ باہر آؤ، کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ میں کیا، وہاں سب موجود محتاط ہو گئے۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا اور ان کے پیچھے گیا۔ ہم باہر ان کے پچھلے بیک یارڈ میں ایک بار پھر آ گئے۔ وہ ہٹ کی طرف گئے، میں پھر آ گیا۔ انہوں نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی۔ اوکے، لگتا ہے اصل بات کی طرف وقت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سکندر بھائی نے سگریٹ لبوں پہ رکھ کر اسے جلایا اور اس کا گہرا کش لیا میرے سامنے۔ اس کی سمیل میرا اوسٹی ٹریگر کرنے کے لیے کافی تھی، مگر ریا کے ابو تھے، ان کے سامنے فاصلے پہ ہونا ان کی توہین تھی، مطلب موت کو دعوت دینے والی بات تھی۔ کیا ہوا؟ سگریٹ کیوں نہیں نکالی تم نے لڑکے؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھ رہے تھے جیسے مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کاپو انکل، میں سگریٹ نہیں پیتا، اور یہ واقعی سچ تھا۔ میرے ڈیڈ اور براک مہنگا سگار پیتے تھے۔ ریا کی پوری فیملی سگریٹ لور تھی، مگر آئی کانٹ اسٹینڈ اٹ اسمیل۔ سکندر با ہنسے جیسے بچوں کی بات پہ کوئی بڑا ہنستا ہے۔ میں کل پیدا نہیں ہوا بیٹا، نہیں لائے تو مجھ سے لے لو۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ریا کو بھی پسند ہے اسموکر، وہ خود بھی پینا چاہتی تھی جب میں نے اسے روکا۔ اب اس کے باپ کو کیسے سمجھاؤں؟ سر، وہ اب یہ نہ کہنا سگریٹ پینے سے انسان کو کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں، سب بکواس۔ مجھے دیکھو، میں آج کل کے لڑکوں سے بھی زیادہ فٹ ہوں۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں سر، آپ جیسی فٹنس تو اب ہر کسی میں نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھے دیکھنے لگے۔ سگریٹ نکالو اور پیو، وہ چیلنج دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے ڈبہ دینے لگے۔ اب کیا کروں؟ نکالوں امپریس کرنے کے چکر میں، یا پھر بنا ڈرامہ کیے ہی سچ بولوں؟ سر، میری طبیعت ویسی ہی اس کی سمیل سے خراب ہوتی ہے، پیوں گا تو بعد کی تکلیف سہ نہیں سکوں گا۔ میں سچ میں نہیں پیتا، مگر آپ کی اگر آرزو ہے تو نکال لیتا ہوں، کیونکہ آپ کو نہ نہیں کہہ سکتا۔ میں ڈبہ لینے ہی لگا جب انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ ان کو جیسے میری بات پہ یقین آ گیا تھا، اس لیے سر جھٹک کر مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ دور کھڑکی سے شاید ریا ہمیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اب خود دوسرے بینچ پہ میرے سامنے بیٹھ گئے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اپنی اسموکنگ جاری رکھی۔ ڈیڈ باڈیز دیکھ سکتے ہو؟ سکندر انکل مجھے اپنے ٹرمپل کر دینے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ ڈرانا چاہ رہے تھے۔ اوکے، اب ایک اور طریقے سے ڈرانا تھا۔ یہ کاپو انکل بہت کیوٹ ہیں۔ جی کاپو انکل۔ ان کی آنکھوں میں کچھ خطرناک سا تاثر گزرا۔ اگر وہ مجھے ریا سے دور کرنے کے حوالے سے ایسے ڈرائیں گے تو میں ان کی ساری غلطی فہمی خوشی خوشی دور کروں گا۔ 50 یا 100 ایک ساتھ دیکھ لو گے؟ وہ کچھ سوچ کر بولے۔ جی، میرا مؤدب انداز میں جواب دینے پر ان کے ماتھے پہ بل آئے۔ وہ دراصل انکل ڈاکٹر ہوں، اوپر سے میری ڈیوٹی مردہ خانے میں ایک دفعہ لگی تھی۔ بس انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ کاپو انکل، آپ مجھ سے جو بھی کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ہمت کی۔ اب ان کی سگریٹ پیتے ہوئے انگلی رکی۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب آپ سکندر منع کیا تھا بچے کے سامنے سگریٹ نہ پئیں۔ ایرو بتا رہی تھی بچے کو الرجی ہے۔ الان، سوری بیٹا، ان کو کھانے کے بعد ہمیشہ عادت ہوتی ہے، ویسے نارمل اتنا نہیں پیتے۔ تم کیوں ٹرے پکڑ کر میٹھا لائی؟ ہمیں بلا لیتی۔ سکندر انکل تیزی سے بولتے اٹھ کر رمشا آنٹی سے میٹھے کی ٹرے لینے لگے۔ انہوں نے کھیر بنائی تھی جس پہ بادام بڑے طریقے سے سجائے ہوئے تھے۔ بیچ میں ایک ٹیبل تھا، اسے رکھا۔ پیچھے ریا بھی آ گئی۔ اس نے باپ کی انگلی میں سگریٹ دیکھی اور پھر مجھے، تو اسے میری حالت پہ ترس آیا۔
اس نے نگاہوں سے مجھے سوری کہا اور میں نے اسے آنکھوں سے تسلی دی۔ تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، ایک سگریٹ کی اسمیل برداشت کرنا کون سی بات تھی۔ اس کے بعد میٹھے سے فارغ ہو کر سکندر بھائی کی اچانک ایمرجنسی میٹنگ آ گئی تو انہیں جانا پڑا۔ اب جب وہ جانے والے تھے میں رک کیسے سکتا تھا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اور رمشا آنٹی ونس اگین تھینک یو سو مچ زبردست لنچ کے لیے۔ ارے کچھ بھی نہیں کیا اتنا، اب جب تک ہو آتے رہو، اچھا لگے گا۔ ان کے کہنے کی دیر تھی اور سکندر بھائی گلا کھنکارنے لگے۔ بس آنٹی انشاءاللہ اب امریکہ سے واپس آؤں گا تو پھر چکر ہی چکر لگتے رہیں گے۔ منگل کو ڈیڈ آئی گیس دوپہر کو لنچ کے لیے انوائٹ کریں، آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ اسی دن شاید ممی کو منا لوں ریا سے رشتہ مانگنے کے لیے، دیکھتے ہیں ہمارے پاس وقت ہوا تو۔ خیر چلتا ہوں، اب تم بھی کھڑے رہو گے، جاؤ بھی۔ سکندر انکل لحاظ بلا کر مجھے میری اوقات بتانے لگے، اور سچ پوچھو تو ان کا ایٹیٹیوڈ برا نہیں لگا تھا۔ سکندر آپ کیوں بچے کو تنگ کرتے ہیں؟ الان بیٹا، انکل کے مزاج کو مائنڈ نہ کرنا، یہ بس ایسے ہی شروع سے ہیں۔ رمشا آنٹی نے سکندر بھائی کے بازو پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا، ریا اس وقت ہمارے سامنے نہیں تھی، شاید انکل سے اجازت نہیں ملی تھی۔ نہیں آنٹی، میں جانتا ہوں انکل بہت اچھے ہیں، یہ تو بس ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ کیوں انکل؟ مگر انکل جی سنجیدگی سے دیکھتے رہے۔ نیور مائنڈ۔ میں گھر واپس آیا تو دیکھا ممی اور براق سیدھا بیٹھے ہوئے تھے لاؤنج میں۔ ڈیڈ اور امیرہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سامنے ٹی وی آن تھی، سامنے ماڈرن فیملی کا شو چل رہا تھا۔ ممی شوق سے یہی دیکھا کرتی تھی۔ دیکھتی ماڈرن فیملی تھی لیکن اپنے وقت فل دیسی فیملی بنا تھا۔ ماں نے مڑ کر دیکھا، پھر نظر انداز کر کے سیدھی ہو گئی۔ السلام علیکم، میں بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں تو ابھی ایمبولنس کی تیاری کرنے لگا تو صحیح سلامت آ گیا واپس۔ اس کی باتوں پہ بھی ممی نے اس بار اسے نہیں ٹوکا۔ نہیں، الحمدللہ سب بہترین رہا۔ میں دوسری طرف سامنے صوفے پر جا کے بیٹھ گیا اور ماں کو دیکھنے لگا جو چپ لگ رہی تھی اور میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ براق ماں کے قریب بیٹھا، ٹانگیں اوپر کیے مجھے پھر ممی کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر مانگ آیا کاپو سے ان کی بیٹی کا ہاتھ۔ اب ممی نے میری طرف دیکھا، میں ماں کو دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ ان کی جان میں جان آئی۔ تبھی کیا تو ایسے تھا، مجھے لگا رخصت ہی کر کے نہ لے آئے، تو پھر کیوں بلایا تھا؟ کچھ نہیں، کھانا کھایا، ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر انہیں کہیں جانا تھا، میں آ گیا۔ بس کوئی مار کٹائی، گربان پکڑنا کچھ بھی نہیں؟ چپ کر جاؤ دونوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، جو باتیں کرنی ہیں کمرے میں جا کر کرو۔ اب ممی نے ہم دونوں کو ڈانٹا اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ ممی، میں نے انہیں بلایا۔ ممی نے مجھے نظر انداز کیا۔ ممی آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، میں بولا۔ آپ کو میری ناراضگی کی پرواہ ہی کب ہے الان مصطفیٰ؟ آپ کرو جو آپ نے کرنا ہے، میں ہوتی کون ہوں کچھ کہنے والی؟ پیدا کرنے کی مشین تھی، پالنے والی آیا، اب بڑے ہو گئے ہو تو کیا ضرورت ماں کی؟ اب شادی کرو یا عشق محبت، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی ماں ہو اور وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں ممی؟ آپ کی اپنی جگہ ہے اور ریا کی اپنی۔ مجھے جتنی وہ عزیز ہے اس سے کہیں زیادہ آپ ہیں۔ اگر آپ میری جنت ہیں تو وہ میری روح۔ میں آپ دونوں کے بغیر نامکمل ہوں، دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا ممی۔ آپ پلیز میری مجبوری سمجھیں، ریا نہیں تو کوئی نہیں ممی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑنی، تم اس کے لیے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے آواز اٹھا رہے ہو، تو کیا وہ کرے گی تمہارے لیے؟ کیا کرے گی وہ؟ ہاں، ممی سخت لہجے میں بولی۔ ممی، آپ انڈین یا پاکستانی ماں کی طرح کیوں بیہیو کر رہی ہیں؟ آپ حیا مصطفیٰ ہیں، ہماری کول موم، آڑو ہی اس بیبے کے لیے بنی ہے۔ براق نے ممی کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ ممی نے اس کا بازو جھٹکا۔ تم لوگ ماں کا درد کبھی نہیں سمجھو گے، تم لوگ اس اینک سے دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہاں، جب تمہاری بیویاں ماں بنیں گی اور وہ بھی بعد میں جا کر ریئیکٹ نہ کریں تو میرا نام بدل دینا۔ ممی دوپٹے سے اب اپنے دڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ کلثوم ٹھیک ہے یا نوشین؟ ممی زمانہ بدل رہا ہے، آپ سے زیادہ تو میں رمشا آنٹی کو داد دوں گا، جتنی وہ مضبوط ہے نا اتنا کوئی نہیں، وہ بھی ماں ہے۔ لیکن ممی نے براق کی بات کاٹی۔
وہ ڈپریشن کی مریضہ رہی کافی عرصے تک. جب اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، اس کی مینٹل ہیلتھ اتنی خراب رہی کہ وہ اپنی جان کتنی بار لینے کی کوشش کر چکی تھی. اب بھی وہ انزائٹی پلس لیتی ہے. تم لوگ چاہتے ہو میرا بیٹا بھی ویسا ہو جائے یا میں ویسی ہو جاؤں؟ ایک دم سے خاموشی چھا گئی. مجھے اب بولنا پڑا. آپ کو رشتہ کرنا ہے؟ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مان گیا. لیکن میرا دل خراب کرنے کے لیے آپ رے آنٹی کی ڈپریشن کو ایکسکیوز میں استعمال نہیں کر سکتی. آئی ایم سوری ممی، مگر یہ غلط ہے. ڈپریشن ایک بیماری ہے جو کسی کو بھی کسی صورتحال میں ہو سکتی ہے. ضروری نہیں مافیا فیملی میں جا کر اسے ڈپریشن ہو جائے. اگر مجھے ریا نہیں ملی تو ہاں، میں ضرور پاگل ہو جاؤں گا، اور آپ ہی ہوں گی جو مجھ سے پاگل خانے میں ملیں گی. میں پھر اٹھ کر چلا گیا. یہ ممی اتنی مخالفت کریں گی میری اور ریا کے رشتے پر، میں نے سوچا نہیں تھا. رات کے 10 بج رہے تھے. ارہا اپنے کمرے میں موجود سوچ رہی تھی کیسے گھر سے نکلے. پاپا کی موجودگی میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اس سے کئی زیادہ مشکل تھا. اسے کسینو کے لیے وہاں 11 بجے وہاں پہنچنا تھا. ساری تیاری ریڈی تھی. اس کا لیپ ٹاپ، خفیہ کیمرہ، مائک، کپڑے، 3 گنز بھی تیار رکھی. ایک وہ اپنے جراب کے اندر رکھے گی، ایک پینٹ کی جیب میں، دوسرا چھوٹا سا ریوالور کلائی کے اندر. کسینو کے اندر داخل ہونے میں بھی اسے ٹینشن نہیں تھی. وہ داخل ہونے سے پہلے 20 سیکنڈ کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر کو سسٹم سے آف کر دے گی، پھر اندر چلی جائے گی. باقی کا کام پھر وہ آسانی سے کر لے گی. لیکن اس نے کون سا کھیل کھیلنا تھا جو اس بچی کو حاصل کر سکے؟ سوچو ارہا، سوچو. اس نے پھر جا کر کرسٹی کو میسج کیا. کیا کسینو کا مالک ہی اس سب کے پیچھے ہے یا کوئی اور پارٹی اس میں شامل ہے؟ جواب فوری آیا، کسینو کا مالک. اور کیا تم پہنچ گئی ہو؟ ارہا نے تیزی سے میسج ٹائپ کیا. نہیں. اوکے، وہ کون سا کھیل کھیلتا ہے؟ اور وہاں ایسا کون سا کھیل ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے اور بہت کم ہی لوگ جیت پاتے ہیں؟ وہ اپنی طرف سے تو پوری تیاری کر چکی تھی، مگر وہ ٹرپل چیک کرنا چاہتی ہے. بلیک جیک. آج تک اس کسینو میں کوئی نہیں جیت سکا. سب کو بیڈ لک گیم کہتے ہیں. اب معلوم نہیں کیوں اس گیم کو بری قسمت کہتے ہیں، کیونکہ اس کھیل کے بعد لوگوں کی قسمتیں بھی بری ہوئی ہیں. اس کا جواب پڑھ کر ارہا بڑبڑائی. ظاہر ہے حرام کھیل کھیلو گے تو بری قسمت ہی ہوگی. میں بھی سودا کرنے جا رہی ہوں. اللہ جی، میری نیت اس لڑکی کو بچانا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا. اس نے اپنا لیپ ٹاپ پھر نکالا اور اپنے ہیکنگ کا کام شروع کر دیا. سارا کھیل تو ویسے ہی سیکھنے میں سے 4 گھنٹے ہی لگے تھے. اسے وہاں سب پہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ پرانی اور ماہر کھلاڑی ہے. اسے کانفیڈنس ہو. صرف ایک کھیل کی تیاری سے لگے گا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے. اب وہ سوچ رہی تھی یہ گیم ساری اس کے اختیار میں ہو. ایک غلطی وہ ہونے دے گی تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے. اتنا سمارٹ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا بھی سمارٹ چال نہیں تھی. لوگوں کو وار کرنے کا موقع دیا جائے، ادھر سے ہی وہ ان کی کمزوری کو پکڑ کر وار کرے گی. یہ ٹرک اس نے پاپا سے سیکھی تھی. اسی لمحے اس کا فون بجا تو وہ اچھلی. پھر چیک کیا تو علان کا تھا. بیچارہ اپنے چکروں میں تو وہ اسے بھول ہی گئی. ہیلو. وہ 7 فون اٹھا چکی تھی اور لیپ ٹاپ میں سسٹم سمجھنے میں بھی الجھی ہوئی تھی. السلام علیکم. واٹ از دس ریا؟ تم تو غائب ہی ہو گئی. کیا انکل نے کچھ کہا تمہیں؟ نہیں، میں یہی ہوں. بس کالج سے چھٹی لی تھی نا، تو کافی سارا کام پینڈنگ پہ آ گیا تو اسی کو مکمل کرنے لگی تھی. بدھ سے دوبارہ جوائن کروں گی نا کالج، اس لیے. تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو نا؟ پاپا سے ملنے کے بعد حالت تو نہیں خراب ہوئی؟ اب ایسا بھی بزدل نہیں ہوں. کاپو انکل دل کے بہت اچھے ہیں، مجھے ان کی کوئی بھی بات بری نہیں لگتی. ارہا ہنسی. گڈ ٹو نو کہ تمہیں پاپا اچھے لگتے ہیں، جبھی تم مجھے اچھے لگتے ہو. ورنہ آج کل کے لڑکے ماں باپ کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. سخت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو محبت کے چکروں میں ایک دوسرے کے ماں باپ تک کو بھی نہیں بخشتے. دوسرے لمحے خاموشی چھا گئی. ہیلو ایلی. ہاں سن رہا ہوں. ٹھیک کہتی ہو، ماں باپ ہر چیز سے پہلے آنے چاہیے. لیکن ریا، اگر ماں باپ آپ کی خوشی میں رکاوٹ بن جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نہ جانے وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہا تھا. ارہا کو حیرت ہوئی. تو انہیں ہر ممکن حد تک سمجھانا چاہیے کہ یہ خوشی آپ کے لیے کتنی اہم ہے. وہ ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ میں بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے اتنا غور نہیں کیا تھا اس کے لہجے کو. اور اگر وہ ضد باندھ لیں کہ وہ خوشی حاصل کرنے میں ساتھ نہیں دیں گے
تو پھر غور کرو کیا یہ خوشی ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، اور تھوڑا سا انہیں اسپیس دیا جائے. بائی دا وے علی، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس پہ میرے ماں باپ ناخوش ہوں. ایسی خوشی کو حاصل کرنے میں کوئی مزہ اور برکت نہیں ہے. ریا، آئی لو یو. اب ارہا ساخت ہو گئی. مجھے فخر ہے خود پہ، تم میری دوست ہو. اور کیا؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس بندے میں ایسا کیا تھا کہ وہ بالکل معصوم سی دوشیزہ بن جاتی تھی. اینڈ آئی کانٹ ویٹ ٹو کال یو مائن. جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا. روٹین ویسی ہی ہے، منڈے، وینسڈے، فرائیڈے اور سنڈے، یہ فکس ڈیٹس ہیں. بہت کوشش کی تھی ڈیلی بیسس پہ دینے کے لیے، جس کے لیے آئی ایم ایکسٹریملی سوری. اور یہ جو 5 days کی چھٹی تھی اس پہ تو میں معذرت دیکھیں بنتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اوبویسلی بات ہے یو ہیو ٹو رسپیکٹ دیز ڈیز. تو اب انشاءاللہ سے وی آر بیک ٹو رشکا. لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا. کل ملتے ہیں رات کو ایپیسوڈ نمبر 41 کے ساتھ. اللہ حافظ.